اور فرمایا انی لا احب الآفلین کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی جڑیں مصر کے قدیم تمدن سے بھی ملتی تھیں، نیز بعض چیزیں ان لوگوں نے کتب سماویہ سے چرائی ہوئی تھی۔ مجوس کے کئی گروہ ہیں۔ ایک ہے جو خدا کو مانتے نہیں، ما ہے الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ سورہ جاسیہ میں ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں ہمیں زمانہ مار رہا ہے، زمانہ ہمارے اندر انقلاب لا رہا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اللہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک چھوٹا گروہ تھا، کیونکہ یہ لوگ پوری دنیا میں جاتے تجارت کرنے کے لیے، مصر میں، عراق میں، شام میں، فارس میں، ہندوستان میں، تو وہاں کے عقائد سیکھتے تھے۔ تو کچھ گروہ ایسا جو خدا کا منکر ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں، لیکن اکثریت ان کی قریش کی وہ خدا کو مانتی ہے، خدا کے صفات کو مانتی ہے، کچھ کا انکار ہے۔ دوسرا گروہ مجوس کا، وہ دو صانع، دو پیدا کرنے والے، دو بنانے والے مانتا ہے۔ ایک کا نام یزدان اور دوسرے کا نام اہرمن۔ ان پرانے سائنسدانوں کے پاس ایک قانون ہے، الواحد لا یصدر الا الواحد، ایک سے ایک بن سکتا ہے، دو نہیں بن سکتا۔ تو جہان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، خیر کا خالق یزدان ہے اور شر کا خالق اہرمن ہے۔ کبھی خیر غالب، کبھی شر غالب، کبھی یزدان غالب، کبھی اہرمن غالب۔ یہ الہ کے تصور کو سمجھتے نہیں۔ جو مغلوب ہو وہ الہ ہو سکتا ہی نہیں۔ خیر کبھی غالب کبھی مغلوب، مغلوب تو الہ کیسے ہوگا؟ شر کبھی غالب کبھی مغلوب، جب مغلوب ہوگا تو الہ کیسے ہوگا؟ نہ وہ الہ ہے نہ وہ الہ ہے۔ دوسرا ان میں مانویہ اور دیسانیہ ہیں کہ خالق عالم دو ہیں، نور اور ظلمت۔ نور خیر پیدا کرتا ہے، ظلمت شر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ میں ہے کہ جب نور خیر پیدا کرے گا وہ شر کہاں گیا؟ وہ شر پیدا کرے گا تو نور کہاں گیا؟ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور۔ ظلمات کا خالق بھی اللہ ہے، نور کا خالق بھی اللہ۔ دو کہاں ہیں؟ نور بھی مخلوق ہے، ظلمت بھی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ تو یہ مجوس ایک گروہ جو خدا کو مانتا نہیں، دوسرا گروہ دو مانتا ہے، اہرمن یزدان یا نور ظلمت، اور دونوں غلط ہیں کہ کبھی وہ غالب کبھی وہ غالب، کبھی وہ مغلوب کبھی وہ مغلوب، تو الہ بن سکتے ہی نہیں۔ مجوس کا ایک گروہ باری تعالیٰ کا منکر رہا۔ اللہ فرماتا ہے قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24۔ ترجمہ اور کہتے ہیں کہ ہمارا یہی دنیا کا جینا ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔
دوسرا گروہ دو سانے مانتا ہے، علامہ صدر الاسلام بزدوی رقم 13 ہیں۔ وقالت المجوس ان ثانی العالم اسلام، پیدا کرنے والے جہان کے دو ہیں، یزدان اور اہرمن۔ فما کان من الخیر یخلقہ یزدان، جو خیر ہے اس کو یزدان پیدا کرتا ہے، ما کان من الشر، جو شر ہے اس کو یخلقہ اہرمن، اہرمن پیدا کرتا ہے۔ ومنہم المانویۃ والدیسانیہ، مانویہ دیسانیہ، یہ بھی یہود کا گروہ۔ قالوا ان خالق العالم اثنان، جہان کے پیدا کرنے والے دور ہیں، نور و ظلمہ، نور اور ظلمت۔ فما کان من الخیر، جو خیر ہے وہ من النور، وما کان من الشر فمن الظلمہ۔ تحفۃ القاری صفحہ 8۔ تو یہ پہلا فائدہ کہ قرآن حکیم 6 اقوام پر بحث کرے گا۔ دوسرا فائدہ کہ جتنی قومیں تھیں قرآن آیا، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں اور وہ اس امت میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو اس امت کی اصلاح کرنی پڑے گی تمام ان چیزوں سے جو ان کی اصلاح کی۔ فائدہ نمبر 2، پہلے لوگوں میں اعتقاداً، عملاً، اخلاقاً، انفرادی یا اجتماعی، ذاتی یا ملکی حوالے سے جو مفاسد پیدا ہوئے تھے ان لوگوں کے بقایا موجود ہیں۔ وہ تمام مفاسد اس امت اجابت میں ہر بار منتقل ہو چکے ہیں۔ امت 2 قسم ہیں، دعوت اور اجابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ساری کائنات آپ کی امت ہے، سب پر دعوت پہنچی ہے۔ جو مانیں گے اس کو امت اجابت کہتے ہیں، جو نہیں مانیں گے اس کو امت دعوت کہتے ہیں۔ قیامت میں یہ سارے آپ کی امت میں ہوں گے اور سب سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ آخری نبی آیا، مانا ہے یا نہیں مانا۔ تو امت اجابت جو ماننے والی ہے اس میں یہ خرابی آ گئی ہے۔ وکیلوں کو پڑھ لو، ڈاکٹروں کو پڑھ لو، سائنسدانوں کو پڑھ لو، صحافیوں کو پڑھ لو، مسلمان ہیں، لیکن بحث کریں گے تو وہی کریں گے جو مجوسی کرتا ہے، جو سابعی کرتا ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف زبان وہی بولتے ہیں اور ہیں مسلمان۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبالجملہ اذا قرأت القرآن، خلاصہ کلام جب قرآن پڑھے، فلا تعصب، نہ گمان کرنا، ان المخاصمۃ کانت ما قوم انقرضوا، بحث ایسی قوم سے تھی جو ختم ہو گئے، یہ گمان نہ کرنا، بل الواقع، بلکہ واقعی انہو ما من بلاء کان فیما سبق من الزمان اللہ موجود اليوم، جو مصیبت پہلے زمانہ میں تھی وہ آج بھی موجود ہے، بطریق الانموذج، نمونے کے طور پر، بحکم الحدیث، ساتھ حکم حدیث پاک کے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پیچھے لگو گے ان لوگوں کے طریقوں کے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب قرآن پڑھے تو یہ بات دل سے نکال دے کہ مخاصمت اور بحث ایک قوم کے ساتھ تھی جو قوم چل بسی، ایسا نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مصیبت گزشتہ دور میں تھی، نمونہ کے طور پر آج بھی اس امت میں موجود ہے، بحکم حدیث، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پیچھے لگو گے ان لوگوں کے اتباع کرو گے جو پہلے تم سے گزر چکے ہیں۔ ابو سعید خدری سے حدیث ہے، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ذب تبعتموهم قلنا اليهود والنصارى قال فمن، آپ نے فرمایا پہلی امتوں کے قدم بقدم
پیچھے لگو گے تم۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہیں، یہودی یا نصارہ؟ یہودی نصارہ نہیں تو اور کون ہیں؟ ابو ہریرہ سے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی ما اخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقیل یا رسول اللہ کفارس وروم قال ومن الناس اولئک۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جو پہلی قوموں نے لیا تھا تم بھی وہی کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا کون؟ فارس اور روم۔ فرمایا اور کون ہے؟ تو عقیدے کے حوالے سے یہود و نصارہ کو پکڑو گے، نظام کے حوالے سے قیصر و کسریٰ کو پکڑو۔ قیصر و کسریٰ کے جو ظالمانہ نظام تھے وہ تمہارے اندر آئیں گے، وہ تم چلاؤ گے وہی، اور عقیدے گمراہی کے یہود و نصارہ میں جو ہے وہ تمہارے اندر آئیں گے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح اور اس نظام کی اصلاح یہ قرآن کی ہدایت ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت بالشت ہاتھ پہلے لوگوں کے دستور کو اپنا چکی ہوگی۔ آپ سے کہا گیا وہ لوگ فارس اور روم ہیں، تو آپ نے فرمایا اور کون لوگ ہی ہیں؟ تو یہ فارس روم یہ نظام ہے، نظام میں بھی ان کے پیچھے چلو گے اور عقیدے اور ایمان میں بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ لہٰذا یہ تمام قوموں اور امتوں کے عقائد پڑھ کر پھر امت کی اصلاح کرنی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو رہی ہو۔ انشاءاللہ زندگی ملاقات آج اتنا کافی ہے۔